نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستان قدر، آج کا موضوع حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام معبد سے کوئی چیز کھانے کے لیے طلب فرمائی تو فرمایا یہ بتائیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھجور ہیں یا سکا خشک گوشت ہے یا دودھ ملے گا؟ تو اس نے عرض کی اے خلیفہ ہمارے پاس نہ کوئی دودھ ہے نہ کھجورے ہیں۔ تو اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دید ایک بکری پر پہنچی جو کونے میں بیٹھی تھی تو آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ نکال سکتے ہیں۔ فرمایا یہ بکری بیمار ہے، لاچار ہے، چل نہیں سکتی، اس لیے گھر میں بیٹھی ہے، ریور کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، اس لیے گھر میں بیٹھی ہے، یہ تمہیں کیا دودھ دے گی؟ تو فرمایا اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ فرمایا میری طرف اجازت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو لے کر بارگاہ رسالت میں آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس بکری کی پشت پر رکھا، جب پھیرا تو بکری تندرست ہو گئی۔ کیا خوش قسمت بکری تھی جس پر رحمت عالم کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا۔ کیا خوش قسمت وہ بکری تھی جس پر امام الانبیاء نے دست مبارک پھیرا۔ کیا وہ خوش قسمت بکری تھی جس پر انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ پھیرنے کے بعد کوئی پھیرنے کی دیر نہ تھی، فرمایا بکری تندرست ہو گئی، دودھ دینے لگی۔ تو ایک برتن لے آئے، وہ دودھ کا بھر گیا، پھر دوسرا لے آئے، تیسرا لے آئے، سب کے سب برتن دودھ کے بھر دیے تو پھر چلے گئے۔ جب چلے گئے ابو معبد آیا تو اس نے گھر میں رونق دیکھی، خوشبوئیں پھیلیا ہوا دیکھیا تو پوچھا اے ام معبد ہمارے گھر میں کون آئے تھے؟ حضرت ام معبد نے جو نام اپنی طرف سے رکھا تھا وہ مبارک تھا۔ کہنے لگی ہمارے گھر میں مبارک آئے تھے کیونکہ آپ کو حضور علیہ السلام کے نام کا علم ہی نہ تھا، آپ نے پوچھا ہی نہ تھا، اس لیے آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا تو آپ کو علم نہ تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک نام رکھا مبارک۔ کہنے لگی مبارک آئے تھے؟ کہنے لگا وہ کیسے تھے؟ حسین کسیم وسیم تھے۔ فرمایا اگر ایک شخص کو دور سے دیکھا جائے جو جب قریب دیکھیں گے تو اس کے چہرے میں کوئی فالٹ آتا ہے، چہرہ مصطفیٰ ایسا تھا جب دور سے دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ چمک اٹھا رہا، چمک تھا، چمک کے اندر چمک تھی، جب قریب دیکھا تو جلوہ خدا نظر آ رہا تھا، جب قریب سے دیکھا تو جلوہ خدا نظر آ رہا تھا۔ ایسا حسین چہرہ تھا اور ایسے بددعا کے چہرے والا تھا، واللیل کی زلفیں تھی، علم نشرہ کا سینہ تھا، مازار دے آنکھیں ہن اس کی۔ فرمایا ایسے تھے، اس نے بیمار بکری کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، وہ بھی تندرست ہو گئی، دودھ دینے لگی۔ جب بھی ابو معبد گھر آتے تو روزانہ حال پوچھتے مبارک کا کیا حال ہے، مبارک کا کیا حال ہے۔ دیکھیں ابو معبد کے گھر میں ہر روز شام کو مصطفیٰ کا ذکر خیر ہوتا تھا، مصطفیٰ کا ذکر خیر ہوتا تھا۔ ایک دن ام معبد مدینہ شریف آئی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے تو دید پہنچی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر تو بیٹے نے کہا امی جان وہ دیکھیں جو مبارک کے ساتھ آیا تھا،
وہ جا رہا ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا، مبارک کا ساتھی تھا۔ حضرت ام معبد نے جا کے حضرت صدیق اکبر کو پوچھا مبارک کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کون سا مبارک؟ تو عرض کرنے لگی وہ مبارک جو ہمارے گھر میں آئے تھے تمہارے ساتھ تھا۔ تو کہتے فرمایا وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے۔ جب حضرت ام معبد آئی تو دیکھا حضور درس فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اور اصحاب صفہ کی کلاس لگی ہوئی ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، علم و تدریس میں آپ بیٹھے ہیں۔ فرمایا جب واپس آئی تو کہنے لگی ابو معبد کو کیا پوچھتے ہو مبارک کو؟ ہم نے تو آج مبارک کی پھر زیارت کی ہے، پھر زیارت کی ہے۔ کہنے لگا کہاں پہ زیارت کی ہے؟ فرمایا مدینے شہر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بنائی ہوئی ہے اور مسجد میں بیٹھا ہے، جو بات کرتا ہے سننے والے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، اپنے سینے میں جذب کر لیتے ہیں، اور سننے والے ایسے بیٹھتے ہیں جیسا کہ چاند کے ارد گرد ستارے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جب اس نے کہا مجھے بھی لے چل، جب دونوں آئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کے اندر تو دونوں نے آ کے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام سے بامشرف ہو کر جب پہنچے گھر میں تو آج دیکھیں جس نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے قیامت تک اس کے چرچے باقی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب